ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء ملتہ واولیائہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک، وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا۔ اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، 24ویں پارے کی یہ آیت شریفہ ہے، دوسری آیت شریفہ۔ حق تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، والذی جاء بالصدق، اور جو سچائی کو لے کر آئے، کون ہے؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر۔ وصدق بہ، اور جو بات کو مصطفیٰ لے کر آئے وہ تمام بات برحق ہے، سچ ہے کہہ کر دل و جان سے مان لیے، اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔
وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اس آیت شریفہ میں خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اطہر کی طرف اشارہ ہے۔ مصطفیٰ کی ہر بات، ہر وہ چیز کو سب سے پہلے دل و جان سے ماننے والی ذات کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا وصال مبارک کی تاریخ یہ آنے والے چہارشنبے کے دن آ رہی ہے۔ اسی مہینے کے اندر آپ کا وصال مبارک ہوا، اور جو آنے والا چہارشنبہ ہے اس میں وصال مبارک کی تاریخ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کی زندگی مبارکہ کے کچھ اہم جھلکیاں ہم آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوں تو مختصر سے وقت میں آپ کی مکمل زندگی مبارکہ بیان کرنے سے قاصر ہے، اسی لیے مختصراً چند اہم باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار انشاءاللہ تعالی کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ آسمان پر ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی تم اقتداء کر لو گے، پیروی کر لو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یعنی تم ہدایت والے بندے بن جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کی زندگی کی اقتداء کرنے کا مصطفیٰ نے ہم کو حکم ارشاد فرمایا۔ اب صحابہ کی زندگی کو جب ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، ان کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، تب جا کر ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کی پاکیزہ زندگی کیسی تھی، ان کی قربانیاں کیسے تھے، ان کے ایمانی جذبات کیسے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا زہد و تقویٰ کیسا تھا، ان کے للہیت میں فنا ہونا کیسا تھا۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو ان کی زندگی مبارکہ ہم کو کیسے پتہ چلے گی؟ اسی لیے لازم ہے کہ ان کی زندگی کو پڑھنا، سننا، جاننا، ان کے زندگی کے ہر پہلو کو دیکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا حکم ہے ان کے نقش قدم پر چلو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ، بالاتفاق کسی کا اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سب متفق ہے کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں، کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں کیا، پہلے خلیفہ۔ اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی ذات گرامی ہے، ایک پہلو کا زندگی مبارکہ کا آپ کا جائزہ لیا جائے، ہر آن ہر گھڑی آپ مصطفیٰ پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آگے رہتے تھے، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے آگے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی للہیت میں فناہیت کے اعتبار سے دیکھے تو آپ آگے رہتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب کیا ہے؟ ابو بکر ہے، یہ آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام تو آپ کی پیدائش کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا نام بیت الکعبہ رکھا گیا ہے، عبد الکعبہ رکھا گیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس نام کو بدل دیا، عبداللہ آپ کا نام رکھا گیا ہے، اصل نام عبداللہ ہے آپ کا، اور آپ کے القاب کے اندر
ابو بکر ہے اور عتیق ہے، اس طرح سے آپ کے القاب مشہور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقیت بھی آپ کا یہ لقب ہے، یہ آپ کا نام نہیں ہے۔ عرب کے اندر ایک کنیت ہوتی تھی اور ایک ہوتا تھا لقب ہوتا تھا، تو یہ جتنے بھی نام آپ کے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتیق ہے، صدیق ہے، یہ سارے کے سارے آپ کے القابات ہیں۔ اصل نام آپ کا عبداللہ ہے، اور آپ کے والد بزرگوار کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا، عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو قحافہ جن کی کنیت ہے، یاد کیا جاتا تھا۔ جب آپ دنیا کے اندر تولد ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت سے مخاطب ہو کر قسم کھا کر اللہ تعالی جنت سے کہہ رہا ہے، اے جنت، میرے عزت و جلال کی قسم، میں تجھ میں ایسے خوش نصیب لوگوں کو داخل کروں گا، یعنی ایسے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جس کو میں تجھ میں ڈالوں گا، تجھ میں داخل کروں گا۔ تو کون ہے؟ جو لوگ اس نو مولود سے محبت کریں گے، میں ان کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ کیا مطلب؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت سے قسم کھا کر کہہ رہا ہے، میرے عزت و جلال کی قسم، میں تجھ میں ایسے لوگوں کو داخل کروں گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے، ایسا ہی شخص جنت میں داخل ہوگا، اور ایسے شخص کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ اور جس کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ابو بکر کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں، بکر کے معنی آغاز کرنا، ابتدا کرنا، پہل کرنا۔ ابو کے معنی آتے ہیں عربی کے اندر والے، یعنی ہر کام کے اندر سبقت کرنے والے، ہر کام کے اندر سب سے پہلے آگے بڑھنے والے، ہر نیک و کام کے اندر سب سے پہلے آگے بڑھ کر حصہ لینے والے۔ آپ کا یہ لقب مشہور ہے، ابو بکر، ہر کام کے اندر آپ آگے رہا کرتے تھے۔ اور صدیق آپ کا لقب ہے معزز سامعین کرام۔ صدیق کے اندر اور صادق کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، یعنی کوئی بھی واقعہ اگر ہو جائے تو بالکل ہو بہو اسی طرح سے بیان کرنے والوں کو صادق کہتے ہیں۔ اور صدیق کہتے ہیں جو آپ کرے وہ سچ ہو جائے، ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی ذات گرامی ہے، جو آپ کیا کرتے تھے نیک اعمال وہ سچ ہو جاتے تھے، اسی لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، صرف ایک وجہ میں آپ کے سامنے بیان کرتے چلو۔ حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لائے، لانے کے بعد تمام کفار اور مشرکین کے سامنے اعلان فرماتے ہیں کہ دیکھو میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گیا، اور لے جانے کے بعد وہی راتوں رات پھر میں وہاں سے واپس آیا۔ چونکہ کفار اور مشرکین کو بیان کرنا ہے، سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام زندگی میں کبھی بھی بیت المقدس اب تک تشریف نہیں لے گئے، وہ سارے لوگ اس بات سے واقف ہے، ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو بیان کرنے کے بعد لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیے۔ آسمانوں کا سفر ابھی آپ نے بیان نہیں فرمایا، میں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گیا اور آیا، اور پھر اس کے بعد بعض روایتوں میں سارا
معراج کا ذکر آپ نے بیان فرمایا، تو الغرض جب آپ نے بیان فرمانے کے بعد وہ مذاق اڑانا شروع کر دیے، مذاق اڑاتے ہوئے وہ یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے ابو بکر، کیا اب بھی تم اس بات کو سچا کہیں گے؟ اب بھی آپ اس بات کو مان لیں گے؟ اب بھی آپ اس بات کی تصدیق کر لیں گے؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایسا آپ کے محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بے ساختہ یہ پکار کر کہتے ہیں میرے رسول نے اگر اس بات کو کہا کہ تو ابو بکر اسے دل و جان سے مان لیتا ہے۔ اور سنو، تم تعجب سے یہ بات پوچھتے ہو، یہ بات کو تم اب بھی مان لو گے؟ تعجب سے پوچھتے ہو، یہ میرے لیے تعجب کی بات نہیں ہے۔ ارے روزانہ میں عرش معلیٰ کی ایسی باتوں کو میں مان لیتا ہوں جو مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تو میں آمنا صدقنا کہتا ہوں۔ یہ تم معراج کے واقعے پر اعتراض کر رہے ہو؟ روزانہ اسی باتیں مصطفیٰ میرے سامنے جو بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی باتیں، عرش معلیٰ کی باتیں، لامکان کی باتیں، وہاں کی باتیں، روزانہ خبریں جو مصطفیٰ مجھے بیان فرماتے ہیں، وہ ساری باتیں میں دل و جان سے مان لیتا ہوں۔ جیسا آپ کہنا تھا تو تب سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا کہ آپ صدیق ہے، اور یہ صدیق کا لقب دنیا والوں نے نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لقب آپ کو ملا ہے، صدیق کا لقب۔ خود علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کوئی انسانوں سے نہیں ملا، یہ من جانب اللہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو لقب ملا ہے۔ معزز سامعین اکرام، جو بھی بات مصطفیٰ کی آپ کے سامنے آتی دل و جان سے آپ اسے قبول کر لیا کرتے تھے، تو صدیق کہتے ہی انہیں ہے جو آپ کہے وہ سچ ہو جائے، ایسا مقام و مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور عتیق بھی آپ کا مشہور لقب ہے۔ عتیق کہتے ہیں عربی کے اندر آزاد کو کہتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہوئے، مصطفیٰ آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ جب سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا، یعنی آپ بالکل جہنم کی آگ سے محفوظ ہے، آزاد ہے۔ یہ دنیا کے اندر اتنی بڑی خوشخبریاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگائے۔ معزز سامعین کرام، آپ کے مقام و مرتبے کو ہم اور آپ کہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ حقیقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل مقام و مرتبہ کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے، مصطفیٰ بہتر جانے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر جانے۔ ہم تو بس وہی باتیں آپ اور ہم سنتے ہیں جو روایات کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی تہ تک کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اندازہ لگائے معزز سامعین کرام، جب پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل مقام و مرتبہ جب ہم نہیں جان سکتے، وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مصطفیٰ نے جن کو دنیا کے اندر جہنم سے آزادی کی خوشخبری دے رہے ہیں، جنتی کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو کہہ رہے ہیں، ایک دو نہیں کئی خوشخبریاں آپ کو دنیا کے اندر حضور علیہ السلام دے رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ذرا اندازہ لگائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بچپن ہی سے یہ خوشخبری مل گئی آپ سے محبت کرنے والا جنت میں داخل ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو عتیق، آپ کو صدیق کا لقب آسمان سے مل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں
उम्मत में सबसे बड़े बहादुर कौन है? तमाम सहाबा के दरमियान में सवाल पैदा होता है। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हजरत अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहते हैं, उम्मत में सबसे बहादुर, शुजाअत वाले, बहादुर वाले आपकी जात है। आप बयान फरमाते हैं कि नहीं, अबू बकर की जात है। उसके पीछे का पसे मंजर आप बयान फरमाते हैं। एक मौका ऐसा आया, जंग के मौके पर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहरा कौन देंगे, आपकी हिफाजत में कौन रहेंगे? सहाबा के दरमियान में ऐलान हुआ। ऐलान होने के बाद हर एक के दिल के अंदर ये जज्बात उभर रहे थे कि मैं मुस्तफा पर अपनी जान को कुर्बान करूं। लेकिन फिर हर कोई ये सोच रहे थे, अगर जालिम हिम्मत करके आगे बढ़ जाएगा और मुझ पर हमला करेगा, मेरा काम तमाम कर देगा, मैं जामे शहादत नोश फरमाऊंगा, उसके बाद मुस्तफा तक वो पहुंच जाएगा। बाप का जो ख्याल था, उस ख्याल से कोई आगे नहीं बढ़ रहे थे। मुझको शहीद करने के बाद तो वो हुजूर तक पहुंच जाएंगे, हुजूर को ईजा पहुंचाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, ये हमसे गवारा नहीं। एक तरफ मुस्तफा पर अपनी जान को कुर्बान करने का जज्बा है, दूसरी तरफ ये ख्याल आ रहा है मुझको शहीद करके वो मुस्तफा तक पहुंच जाएंगे, वो ईजा देंगे, तकलीफ देंगे ये मुझे। ये गम सोचकर आप तमाम के तमाम सहाबा पीछे हट गए। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तमाम सहाबा के दरमियान में ऐलान करते हैं, मैं पहरा दूंगा। तो क्या वो ख्याल सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं था? उसकी वजाहत कौन कर रहे हैं? अली मुर्तजा वजाहत कर रहे हैं। सुनो, जब सब लोगों के अंदर ये जज्बा तो जरूर था मुस्तफा पर अपनी जान को कुर्बान करने का, लेकिन उसके बाद मुझको कुर्बान करने के बाद वो रसूलुल्लाह तक पहुंच जाएंगे, रसूलुल्लाह को वो तकलीफ पहुंचाएंगे। इस ख्याल से सब अपनी जगह पर खड़े रहे, कोई जुर्रत नहीं कर रहे थे कि आगे बढ़े और ये जिम्मेदारी को कबूल करे। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान देखो, आपकी शुजाअत देखो, आपकी बहादुरी देखो, आपके दिल के अंदर वो कैफियत थी, जालिम आएगा तो मुझको उभूर करके मुस्तफा तक जाना होगा, मुझको खत्म करके, मुझको शहीद करके मुस्तफा तक जाना होगा। जब जालिम आएगा मैं डट कर उसका मुकाबिला करूंगा और उसको वासिले जहन्नम कर दूंगा। ऐसी शुजाअत, ऐसी बहादुरी आपके अंदर थी। अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम बयान फरमाते हैं, उम्मत के अंदर अगर सबसे बड़े बहादुर है तो अबू बकर की जाते गिरामी है। कौन बयान फरमा रहे हैं? सारे लोग आपको शुजाअत व बहादुरी और फातेह खैबर जिनको कहते हैं, अली मुर्तजा की ताकतों का हम और आप कहां अंदाजा लगा सकते हैं? ऐसी शुजाअत वाले, ऐसी बहादुरी वाले और ऐसे ताकत रखने वाले आप ये बयान फरमा रहे हैं कि सबसे बढ़कर बहादुरी है तो वो अबू बकर के पास है। सबका ख्याल क्या था, आपका ख्याल क्या था, आप बयान फरमा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एक एक पहलू पर अगर गौर करते चले जाए, सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफा की मोहब्बत आपके दिल के अंदर इतनी थी। गारे सौर का वाक़या तो मशहूर है, आप बारहा सुनते हैं, लेकिन मैं उस वाक़ये के एक पहलू की तरफ सिर्फ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आपके अंदर किस कदर मोहब्बत थी। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे सौर का जो वाक़या मशहूर है, सारे जो सांप के बिल थे, बहुत बड़ा अज़दहा उस गार के अंदर छुपा हुआ था। आपने अपना तहबन निकाल कर एक एक बिल के अंदर कपड़ा फाड़ कर सारे बिलों को आपने ढांप दिया। एक बिल बचा हुआ था जहां पर अपने मुबारक एड़ी को रखकर मुस्तफा से इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप अंदर तशरीफ लाए। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए। लाने के बाद थके हुए थे,
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، یعنی مبارک پیر پر، جانب مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اب وہ اندر سے اژدہا سارے بلوں کو دیکھتا ہوا آیا، ہر جگہ سے راستہ پیک ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ آخر کار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی نظر آتی ہے تو وہ باہر آنا چاہ رہا ہے، باہر آ کر مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے کئی سو سالوں سے اس غار کے اندر وہ تھا۔ پتا چلا انسان تو انسان، ہر جانور مصطفیٰ سے محبت کیا کرتے ہیں، تو وہ مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے اس غار کے اندر تھا۔ وہ ڈنک مارنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈنک پر ڈنک کھا رہے ہیں، اپنا ایڑی مبارک وہاں سے نہیں نکال رہے ہیں۔ کیوں عزیزان محترم؟ تاریخ کے اوراق گواہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں میں اس لیے اپنے قدم کو وہاں سے نہیں ہٹا رہا تھا تاکہ مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ میں اگر پیر وہاں سے ہٹا لوں تو مصطفیٰ کی نیند میں، آرام میں خلل آ جائے گا، تو ابو بکر کو اپنی جان قربان کرنا گوارا ہے، لیکن مصطفیٰ کے آرام میں خلل ہونا یہ ابو بکر کو گوارا نہیں ہے۔ تو کیا محبت ہی عزیزان محترم! نیند اگر ایک بار چلی جائے تو پھر دوبارہ آ سکتی ہے، جان چلی جائے تو پھر دوبارہ نہیں آ سکتی۔ جان کو بچانا فرض تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرما دیا، دیکھو مصطفیٰ کی اپنی جان سے زیادہ محبت ہو تو تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان اسی کا کامل ہوتا ہے۔ آپ نے اشارہ دے دیا، اور زندگی تو وہی زندگی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں جان قربان کرے، حقیقت میں وہی زندگی ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ آپ نے یہ غار ثور کے اس واقعے سے ہم تمام کو یہ اشارہ دے دیا۔ اس کے بعد اب زہر پھیلتا گیا۔ صرف میں اس ایک پوائنٹ کی طرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، جسم مبارک میں پھیلتا ہوا چلا گیا، تکلیف بڑھنے لگی، تکلیف جیسا بڑھنے لگی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک آنکھ سے آنسو جاری ہونے لگے۔ جیسا آنسو جاری ہونے لگے، رخ مصطفیٰ پر وہ آنسو گرتے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ ما لکا یا ابا بکر، پہلا سوال کر رہے ہیں، اے ابو بکر کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں آنکھ سے آنسو جاری ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پہ تو میرے ماں باپ قربان ہے۔ ادب کا پہلو دیکھیں معزز سامعین اکرام، جان جا رہی ہے، جان بالکل قریب ہے کہ جان نکل جائے، سارے جسم میں زہر پھیلتا ہوا چلا گیا، تیزی کے ساتھ پھیل گیا، لیکن اب بھی ادب کا دائرہ دامن سے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ ایسا ماجرا ہے کہ اژدہا مجھے ڈنک مار رہا ہے اور اس کا زہر میرے جسم میں پھیلتا ہوا جا رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، انسان کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ غصے میں ہوتا تو بات کرنے کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے، اس کا چہرہ بتا دیتا ہے، لیکن اتنی تکلیف ہے ادب کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں۔ عرض کر رہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ایسا زہریلا اژدہا مجھے ڈنک مار رہا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے اپنا قدم تو ہٹاؤ۔ جیسا قدم ہٹانا تھا وہ اژدہا اندر سے باہر آ گیا اور آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے لگا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن یعنی وہ مبارک تھوک نکال کر اس ایڑی پر لگا دیتے ہیں، اور جیسا لگانا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میرے جسم سے وہ زہر آہستہ آہستہ چلا گیا اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ زہریلا اژدہا مجھے ڈنک مارا ہی نہیں ہے۔ اور معزز سامعین اکرام کیا محبت تھی آپ اندازہ لگائے۔ اور وہی غار کے اندر تفسیر کے اندر ایک روایات کو ذکر کرتے ہیں، اور
امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر اور بڑے بڑے تفاسیر کے اندر اس واقعے کو ذکر ہوتا ہے، جب 3 دن آپ اس غار کے اندر رہے، ایک مرتبہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پیاس ہو رہی ہے، پانی موجود نہیں، غور کرے، سوال پر غور کرے، پانی موجود نہیں۔ آپ چاہے تو یہ سمجھ سکتے تھے یہاں پر پانی موجود نہیں تو سوال کرنا میرا بیکار ہو جائے گا، لیکن وہ جانتے ہیں جو ذات اس غار کے اندر موجود ہے، اللہ کے عطا کردہ اختیار سے مختار کائنات آپ ہے، اللہ نے آپ کو ایسا پاور، ایسا اختیار عطا فرمایا، مانگنے والوں کو آپ اس کی مانگ کو پوری کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے ایسے طاقت رکھنے والے ہیں، تبھی تو آپ عرض کر رہے یا رسول اللہ پانی کی پیاس لگ رہی ہے۔ تو مصطفیٰ یہ نہیں کہتے یہاں کہاں پانی ہے ابو بکر، تم بھی تو دیکھ رہے ہو میں بھی تو پیاسا ہوں۔ مصطفیٰ نے نہیں کہا، بلکہ کہنے لگے جاؤ غار کے فلاں کونے میں چلے جاؤ۔ غار کے اس کونے میں چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں وہاں سے ایک ایسا پانی جاری ہونے لگا، ایسا پانی وہاں سے نکلنے لگا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور اس کے اندر خوشبو ایسی آ رہی تھی، مشک و عنبر کے اندر بھی وہ خوشبو نہیں، ایسی خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں وہ پانی کو پی لیا، پی کر مصطفیٰ کے پاس آیا، آنے کے بعد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہو ہے کہ جانتے ہو وہ نہر کیا ہے؟ وہ جنت کی نہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کے پاس وہ نہر پر مامور فرشتے کو یہ حکم دیا اس نہر کو تم جاری کرتے ہوئے غار ثور تک لے کر چلے جاؤ، اس لیے وہاں جب تم لے کر جاؤ گے ابو بکر جب وہاں پر آئیں گے تو اس سے پانی کو پی کر اپنی پیاس کو بجھائیں گے، اپنی پیاس کو وہاں پر بجھائیں گے۔ اس کے بعد یہ واقعہ سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا مقام اللہ کے پاس اتنا اعلیٰ ہے؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں ابو بکر آپ کا مقام اللہ کے پاس اتنا اعلیٰ ہے، کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے جو محبت رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب کرے گا، اور تم سے جو بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اندازہ لگائے معزز سامعین کرام کتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ آپ کا ہے۔ مال کی قربانی کا جب مسئلہ آتا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ضرورت ہے کہ مال کو لا کر پیش کرے، ہر کوئی اپنا مال لا کر پیش کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہونے لگی کاش آج مجھے موقع ملا ہے میں ابو بکر سے اس معاملے میں سبقت کر جاؤں، یعنی آگے بڑھ جاؤں، ہر معاملے میں ہر نیک کام میں آپ آگے ہوتے ہیں، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں اس معاملے میں آگے بڑھ جاؤں، اور میری مالی حیثیت اچھی تھی، میں نے گھر جا کر وہ مال کو لیا، مال کو لے کر آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصطفیٰ ارشاد فرماتے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ آدھا مال میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ اس کے بعد سارے لوگوں کا مال آ گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 سرخ اونٹ مع ساز و سامان کے آپ پیش فرما دیے، آپ بھی بہت سارا مال آدھا مال لا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، سارے لوگوں کا مال اکٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد اب انتظار تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑے کے ٹاپوں سے نکلتی ہوئی دھول نظر آنے لگی۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے میرا ابو بکر آ رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، اور آپ کے جسم مبارک پر تاج کا لباس پہن کر
اور جو گنڈی بٹن جو ہوتے ہیں، گنڈیاں بھی نہیں، سارا کا سارا مال اس کے اندر رکھ کر لا لیے، اور ببول کے کانٹوں سے آپ نے گنڈیوں کی طرح اس کو استعمال کر کے وہ ٹانک کا لباس پہن کر آئے۔ یہ حالت، سارا مال لے کر، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کو جھاڑ کر وہ اس کے اندر جو بھی کچرا بھی بچا تھا، اس کے اندر بھی جو بھی آ جائے گا اس کو بھی پوڑی بنا کر وہ پوڑی بھی اس کے اندر رکھ کر آپ تشریف لائے۔ واقعات سننا بہت آسان ہے معزز سامعین کرام، ذرا غور کرے آج ہمارا معاملہ کیا ہے۔ مسجد کا مسئلہ آتا ہے، بارہا اعلان کرنا پڑتا ہے، مسجد کو چندہ دو، چندہ دو، چندہ دو، آخرت بنے گی، تمہاری آخرت سنورے گی، تمہارے مال سے تمہاری قبر سنورے گی، تمہاری آخرت سدھرے گی، بارہا اعلان کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان مبارک سے نکلا، سارا مال لا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اس کے بعد معزز سامعین کرام، جبرائیل امین طائر سدرہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر، صدیق اکبر پر، دونوں پر سلام پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے سلام پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ابو بکر سے پوچھے کیا جو حالت اب ان کی گزر رہی ہے، یہ حالت میں آپ اللہ سے راضی ہے یا نہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا جاتا ہے، یہ جملہ مصطفیٰ کی زبان مبارک سے آپ نے سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ، میں اپنے پروردگار سے ناراض ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہر حالت میں میں مولا سے خوش ہوں، یہ جملہ کہنا تھا۔ جبرائیل امین خوشخبری دے رہے ہیں، تو سنو مصطفیٰ کہ آج پروردگار عالم یہ پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے، ابو بکر سے مولا بھی اس طرح سے راضی ہے جیسے وہ اللہ سے راضی ہے، وہ پروردگار بھی مصطفیٰ سے اور ابو بکر سے وہ راضی ہے۔ یہ اتنا بڑا پیغام سناتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، غور کرے کتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، ہر جہت سے آپ کو دیکھ لیا جائے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، مصطفیٰ کی محبت کے اعتبار سے، اسلام پر اپنی جان مال کو قربان کرنے کے حساب سے، ہر حساب سے دیکھ لیا جائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات آگے بڑھ کر سارے امت کو یہ پیغام دے رہی ہے، اصل زندگی تو یہی زندگی ہے، جو بندہ ایسی زندگی گزارے گا وہ قبر میں جائے گا تو فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں، قبر بھی خوش ہو جاتی ہے۔ آج میرے اندر ایسا بندہ سمایا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کر میرے اندر آیا ہے، تو قبر بھی اس پر رشک کرنے لگتی ہے۔ کوئی گناہگار بندہ میرے اندر نہیں آیا، نیکوکار بندہ میرے اندر آیا ہے۔ ایسی زندگی مبارکہ آپ نے سبق ہم کو دے رہے ہیں، اور خود لٹ کر اور لٹا کر مصطفیٰ کی ذات اطہر پر سب کچھ آپ نے قربان کر دیا۔ وہ ذات کو کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ صرف میں مختصراً چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کیا، ایک ایک پہلو پر اگر تفصیل سے اگر بیان کرتے چلے جائے گھنٹوں درکار ہے، لیکن جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، اسی لیے مختصر چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کیا۔ اور یاد رکھے معزز سامعین کرام، آپ کا جب وصال مبارک ہوا، آخری بات، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس آپ کے جنازے مبارک کو رکھا گیا۔ آپ نے کہا اگر مصطفیٰ کی بارگاہ سے مجھے اجازت ہو تو وہاں دفن کر دینا، میری آرزو تو یہی ہے، ورنہ جنت البقیع کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ جنازہ تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جیسا ہی لے گئے، جانے کے بعد خود بخود دروازہ کھل گیا، روضہ رسول سے آواز آ رہی ہے، ادخل حبیب الی الحبیب، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملاؤ، ان سے ملنے کے لیے میں مشتاق ہوں، بے چین ہوں کہ انہیں
اجازت مل گئی اور اپنے پہلو میں دفنانے کی اجازت مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل رہی ہے، قبر انور سے آواز آتی ہے تو آواز آنے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پہلو میں آپ کو دفن فرماتے ہیں۔ کیا مقدر ہے معزز سامعین کرام، آپ کی زندگی مبارکہ ہم کو یہ سبق دے رہی ہے، یہ درس دے رہی ہے، جینا مرنا اگر ہو تو یہی زندگی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں دارین کے لیے فلاح ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے علم کی، آپ کے عرفان کی، آپ کے زہد و تقوی کی، آپ کے عشق کی مولا، آپ کے نالین کی خیرات ہم سب کے زندگیوں میں نصیب فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔